وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل درس نمبر 1159، آیت نمبر 65، حصہ 3. آج کا موضوع کیا ہم ایک مردہ قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون. اور خدا ہی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانی ہے. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 65. واللہ انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے آسمان سے پانی. فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو بعد اس کی موت کے. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے. لقوم یسمعون، جو لوگ سننے والے ہیں. اس کے بارے میں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں، ایک تو دلائل ہیں، اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دعوت دی ہے اور جو پیغمبر دعوت دے رہے ہیں وہ دلائل کے ذریعے ہے. اچھا، دلیل اس وقت کام آتی ہے جب آپ سننے والے بن جائیں اور سمجھنے کے لیے تیار ہوں اور آپ کو طلب ہو. اگر آپ کو طلب نہ ہو تو پھر جو آدمی اپنے آپ کو یعنی جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو اس کو کھانے کی پیشکش کرو تو وہ کھانا چاہے جتنا بھی عمدہ ہو، وہ کہتے ہیں میرا پیٹ تو بھرا ہوا ہے، میں تو نہیں کھا سکتا. عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ دو دعوتیں ہیں، مثال کے طور پہ دو دعوتیں ہیں. ایک دعوت میں آپ نے جا کے کھانا کھا لیا تو دوسرے میں آپ حاضری تو لگائے آئیں گے لیکن دعوت تو نہیں کھائیں گے، کہیں گے کہ نہیں، میں گنجائش نہیں ہے. تو اسی طرح دیکھیں، اگر ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے، ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے، اور کیا وہ دنیا سے، دنیا کے خیالات سے، ہمارا دل دنیا کے خیالات سے بھرا ہوا ہے، اور ہماری سمجھ میں ساری کی ساری دنیا ہے. دنیا ہماری سمجھ میں آتی ہے، کسی اور چیز کے بارے میں ہم نہ سننے کے لیے تیار ہیں نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں. تو دیکھیں، اگر ایسی صورتحال ہے، اور یقیناً ایسی ہی ہے، آج دنیا یعنی دنیا جو ہے وہ چھا گئی ہے، ہم پر چھا گئی ہے.
اور دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے. بس یہ ایک مختصر فقرہ ہے، اس کو اگر آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، بہرحال عوام کی یہی صورت ہے. اگر آپ کوئی خاص ہیں تو وہ آپ سے میرا مخاطبہ ہے ہی نہیں، عام لوگوں سے، عام مسلمانوں سے، جن کی دوڑ جو ہے دنیا تک ہے، جو دنیا ہی کے بارے میں دلچسپی ہے، ان کی سننے کی بھی اور سمجھنے کی بھی، اور دنیا ہی کی تڑپ ہے. دیکھیں تڑپ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے نا. ہماری تڑپ، ہماری دلچسپی، ہمارا شوق، وہ تو دنیا اور ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس کی پھر تفصیل ہے، تو اسی تک ہم محدود ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ دنیا کے ہو گئے تو پھر آپ دوسری سمت میں آپ سوچیں گے نہیں. جس طرح کہ آج ہے، دیکھیں یہ کوئی مشکل میں پہلی نہیں بیان کر رہا آپ کو کہ آپ اس پہ سوچیں اور ذہن پہ زور ڈالیں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہماری ساری سوچیں، تمنائیں، سوچیں، امیدیں ساری دنیا تک محدود ہیں. ہماری خواہشات ساری دنیا کی ہیں. دیکھیں خواہشات نفس بھی، مطلب آپ جو چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ خواہشات نفس ہے، آپ کی چاہت ہے. تو ہماری چاہت، خواہشات ساری دنیا تک محدود ہیں. آپ کی پریشانیاں، آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، قبر کی، آخرت کی، جہنم کی، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے. پھر جو قبر میں آپ سے پوچھ گچھ ہوگی وہ آپ سنتے تو ہیں، لیکن آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے. پھر دنیا میں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، زیادہ اہم ہے، دنیا میں یا تو آپ اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کے زندگی گزاریں گے، یا اللہ کی رضا سے بے نیاز ہو کے زندگی گزاریں گے. تو اگر آپ نے اللہ سے منہ پھیر لیا، اللہ سے منہ پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کی بجائے اپنی مرضی، اپنی جو آپ کی انا ہے یا جو بھی ہے، ایگو ہے آپ کی، اپنی انا ہے، جو اس کے متعلق اگر آپ ہم تو عام طور پہ ایسے ہی کر رہے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ قرآن آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اور یہ بہت بھاری بات ہے، اس پہ ذرا آپ غور کریں. میں دوبارہ یہ بات عرض کرتا ہوں، دنیا میں کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے. ہم زندگی گزار رہے ہیں اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش کے مطابق. آپ دیکھ لیں بچپن سے ہمارے لیے والدین ہمارے اندر تمنائیں، کچھ خواہشات پیدا کر دیتے ہیں، کچھ ٹارگٹ ہمارے لیے بناتے ہیں، تم نے یہ بننا ہے، وہ بننا ہے، یہ بننا ہے. پھر بچہ بھی یعنی میں آپ کو اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ 1000 اسکولوں کے کلاس 8 کے بچوں کو آپ جمع کریں، کلاس 8 کے 1000 اسکول، اب وہ جتنے بھی ہیں ان سب سے پوچھیں کہ بھئی تم نے کیا بننا ہے، سب لوگ دنیا کے متعلق آپ کو بتائیں گے. سنگل ون بچہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. اب یہ 8 سال کا بچہ جو ہے، یعنی 8ویں میں جو پڑھ رہا ہے، وہ اس وقت تقریباً 13 سال کا ہے. 8 اور 5 13، تو 5 سال بعد اس پہ ذمہ داری آ جائے گی. اور یہ اس کی پرورش جو یہ پنپ رہا ہے جس معاشرے میں، جس گھر میں، وہ سارے یعنی اس کے ارد گرد دنیا کا ماحول ہے. دنیا ہی کے بندے ہیں، دنیا ہی کے طلبگار ہیں خود اس کے والدین، اور وہ والدین اس کی تربیت ایسے کر رہے ہیں. اور یہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے سامنے کرام. بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو یہی وقت اس کی تربیت کا ہوتا ہے. وہ سنتا بھی ہے ماں باپ کی باتوں کو، پھر پوچھتا بھی ہے. تو ماں باپ اگر جاہل ہیں، جیسے کہ آج عوام جو ہیں جاہل ہیں، جاہل کا مطلب ناواقف، غلط مطلب نہ لیں، میں گالی نہیں دے رہا، جاہل مطلب دائے یہ ناواقف، حق کو ہم نہیں جانتے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے. حق کیا کہ انسان کی، میری حقیقت کوئی نہیں جانتا کہ میری حقیقت کیا ہے، میں کیوں آیا ہوں اس دنیا میں، میری منزل کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے. اس سوال کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں.
اور جو باتیں ہیں کسی کے پاس وہ سنی سنائی ہیں، وہ دلیل سے ہم نے سمجھی نہیں ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دلائل دے رہے ہیں۔ دیکھیں یہ سارے دلائل میں نے آپ کو عرض کر رہا ہوں، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، کیونکہ یہ اب جو یعنی مضمون جاری ہے اور یہ سورت کے آخر تک یہی مضمون، اسی کے بارے میں بات چیت ہے۔ اگر کوئی قرآن کا ترجمہ تھوڑا سا جانتا ہے، تھوڑی سی آپ تلاوت کر لیں، درس کے بعد تلاوت کر لیں، یا صرف تلاوت نہ کریں، صرف وہ ورق گردانی کریں، مضامین کو دیکھیں کہ کیا آ رہے ہیں۔ یہ سارے دلائل ہیں، مختلف دلائل ہیں۔ اور دعوت کا مدعا کیا ہے کہ لوگوں دنیا سے رخ پھیر کے اللہ کی طرف رخ کر لو، اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کی طرف دوڑنا شروع کر دو، کیونکہ تمہاری منزل تو اللہ ہے، تمہارا مقصود تو اللہ ہے۔ اور صرف اللہ سے محبت شروع کر دو، کیوں کہ صرف اللہ ہی تمہارا محبوب واحد ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سارے دلائل اس لیے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو دلائل آ رہے ہیں سامعین کرام، یہ میں آپ کو ویسے ہی، یہ اصل میں یہ غافل معاشرہ ہے، ہم لوگ غافل ہیں، ہم نہیں جانتے کہ قرآن کیا ہے، کیا پیش کر رہے ہیں ہمیں۔ تو یہ طرز عمل تو غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ قرآن کیا پیش کر رہا ہے، کیوں پیش کر رہا ہے، مقصد کیا ہے اس کا۔ تو پھر اس مقصد کو جان کے پھر اس یعنی آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، سنیں بھی اسی لیے کہ بھئی اس آیت میں میرے لیے کیا ہے، آیا یہ آیت میرے خلاف جاتی ہے یا میرے حق میں جاتی ہے۔ اب جو بھی میں تلاوت کر رہا ہوں، عام طور پہ اس معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ معاشرے کے خلاف جاتی ہیں۔ جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسے ہم ہیں نہیں۔ مثال کے طور پہ یہ جو آیت ہم نے پڑھی 65 نمبر، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون، اس میں نشانی ہے، لیکن جو سننے کے لیے تیار ہو۔ پھر آگے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے سبق ہے، ایک سبق عبرت موجود ہے تمہارے چارپائیوں میں، چارپائے میں ہمارے لیے کی عبرت ہے۔ کوئی عبرت نہیں ہے۔ گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، بس قربانی کے وقت ہم ان کا نام لیتے ہیں کہ گائے لینی ہے اور بکری لینی ہے، بکرا لینا ہے، دمبا لینا ہے، بحثیں ہوتی رہتی ہیں کیا لیں کیا لیں، کس چیز کے تکے اچھے بنیں گے، اینڈ دیٹس آل، بات ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ 67 نمبر، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، جو سمجھیں بات کو، جو سمجھتے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے۔ کھجور میں اور انگور میں، اس میں نصیحت ہے۔ آپ دیکھ لیں نا آیت نمبر 67، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ پھر جو آیت نمبر 68 اور 69 ہے، یہ شہد کی مکھی کے بارے میں ہے، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو شہد کی مکھی میں تمہارے لیے نصیحت ہے، وہ جو کام کرتی ہے اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، جو لوگ سوچ و بچار، لقوم یتفکرون، جو لوگ سوچ و بچار سے کام لیتے ہیں۔ تو ایک بڑی ہی کٹھن صورتحال ہے، اور آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے کہ افبنعمت اللہ یجحدون، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سے دیدہ دانستہ منہ موڑ رہے ہیں۔ جہد کہتے ہیں انکار کو، اور دیدہ دانستہ انکار، دیکھ رہے ہیں۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں پھر اس سے انکار کرتے ہیں، یعنی اس کے تقاضوں پہ نہیں پورا کرتے۔ پھر آیت نمبر 72 میں افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، کیا یہ باطل پر یقین کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں؟ یہ تو ہماری حالت ہے، ہمارا باطل پر اس وقت یقین ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ میں ویسے ہی ایک سرسری آپ کو بیان کر رہا ہوں، آیا تفصیلی سے انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 73 میں یعبدون من دون اللہ ما لا یملک لہم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون،
تو یہ اللہ کے سوا ایسے معبودوں کی پرستش کرتے ہیں اور ان کے سامنے جھکتے ہیں جو ان کو نہ آسمان نہ زمین میں رزق دینے کی دیتے ہیں، نہ طاقت رکھتے ہیں اس کی۔ پھر یہ مسلسل ایسا یعنی آ رہا ہے سامنے کا مضمون، اگر آپ اس میں دلچسپی لیں، اور اس لحاظ سے ان آیات کا اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ایک تمہیدی مضمون میں بیان کر رہا ہوں، اس صورت کے آخر تک یہ مضامین چلیں گے، لیکن اگر یہ ساری باتیں اگر آپ کے ذہن میں ہوں کہ بھئی ہم نے تو یقین کرنا ہے، یقین کے لیے پھر دلیل چاہیے، لیکن دلیل اس وقت کام کرے گی جب آپ سننے کے لیے تیار ہوں گے، جب آپ بھوک محسوس کریں گے تب آپ کھانا کھائیں گے۔ قرآن ایک دوائی ہے، اس میں شفا ہے، ایک خوراک ہے، اس سے آپ زندہ ہو جائیں گے، لیکن ہم تو وہی مردے کے مردے ہیں، بے جان ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے تک کے لیے کوئی تیار نہیں ہے سامنے کا۔ مختصر طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو آیت نمبر 78 میں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تمہارے لیے میں نے تمہیں ماں کے پیٹوں سے نکالا ہے اور تمہیں سماعت اور بصارت دی ہے اور سوچنے اور سمجھنے کی طاقت دی ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ یہ تمام مضمون اس میں آپ دیکھ لیں آیت نمبر 79 میں، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس میں نصیحت ہے، یعنی جو قوم جو ہے یؤمنون، جو یقین رکھتی ہے، ہمارا تو یقین نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 81 میں، 81 نمبر میں، كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تم پہ اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں تاکہ تم اس کے سامنے سر جھکا دو، وہ سر ہم جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میں ایک بریفلی آپ کو وہ دے رہا ہوں نا یہ صورت کا کہ کیا مضامین آنے والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اے داعی اگر یہ تمہاری بات سے منہ موڑ لیں تو تمہارے ذمے تو صرف پہنچانا ہے واضح طور پہ۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، ابھی میں نے یہ پڑھ کے بھی سنائی تھی اور یہ آ بھی گئی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں لیکن اس سے عملاً انکار کر رہے ہیں، زبان سے نہیں عمل سے انکار کر رہے ہیں، اور اکثر لوگ حق سے انکار کرنے والے ہیں۔ اور پھر وہ آ رہا ہے اس کا آخرت کا مضمون آ رہا ہے 2 آیات میں، آیت نمبر 87 میں، 87 نمبر میں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، قیامت کے دن تو یہ سر جھکا دیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ تو اے مسلمانوں ابھی تو تم سر نہیں جھکا رہے، قیامت کے دن تم سر جھکانے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ اور ضل عنہم، جو اس وقت تم نے معبود کی گھڑے ہوئے ہیں اس وقت وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ اوہو، بہت ہی دیکھیں آپ آیت نمبر 90 میں، لعلکم تذکرون، ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، اور یہ تفصیل سے انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے۔ لیکن بات یہ ہے بہت ہی قیمتی مضامین ہیں یہ سورہ نحل کے، خاص طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ لیکن ایک دیکھیں کلاس میں اگر ٹیچر کی ایک کلاس میں کوئی طالب علم ٹیچر کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو یا اس مضمون میں دلچسپی نہ ہو اس کی، تو پھر وہ سبق اس کی ذہن میں نہیں آئے گا۔ ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو بعض مضامین خشک ہوتے تھے، جیسے کہ الجبرا ہوتا تھا، اور بعض مضامین جو تھے وہ خشک نہیں ہوتے تھے، مثال کے طور پہ اردو کا تو اس میں کہانیاں آتی تھیں، نظمیں آتی تھیں، اور ہم بچپن میں جب جاتے تھے پرائمری اسکول میں تو اکثر ہمیں یہ پشتو لازمی تھی ہماری، اور اردو بھی لازمی تھی،
تو ہمیں یہ نظمیں یاد کرائی جاتی تھی، پشتو کی بھی اور اردو کی بھی، اور آج بھی یعنی جو بچے جاتے ہیں پوئمیں، بچوں کو وہ پوئمیں دے دیتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں، بابا بلیک شیپ، اور ہم جو ہے پشتو کی وہ کرتے تھے، تدہ کل جہان مولائے تا اللہ تا اللہ تا پیدا کڑی کل استوری، اس طرح وہ مختلف قسم کے۔ تو دیکھیں قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اس کی اگر آپ کو بھوک نہ ہو، ضرورت آپ اس کو محسوس نہ کریں، تو اس کو آپ سمجھیں گے بھی نہیں، کوئی لطف ہی نہیں آئے گا آپ کو۔ عام طور پہ تو یہی ہے سامنے کا کہ اس کتاب سے ہم ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، قرآن سے ہم ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن ہے تو یہ کتاب ہدایت، یہ ایک دوا ہے، یہ دوائی استعمال کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، نہ ہم اپنے آپ کو بیمار سمجھتے ہیں، تو پھر یہ تو ایک غیر ضروری سی کتاب ہے ہمارے لیے، معاذ اللہ۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں، آج قرآن جو کہ ہماری بنیاد ہے، ام العلوم ہے، اگر یہ کتاب اٹھا لے اللہ تعالیٰ، ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس تمام علم کو اللہ تعالیٰ اگر اٹھا لے، ویسے ہی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، تو قیامت تک یہ رہے گی کتاب، اگر آج اٹھا لے تو اس مسلمان قوم کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، سوائے اس کے کہ اس کو تلاوت کے لیے کوئی کتاب پھر نہیں ملے گی، یہ ہر کتاب کی تلاوت تو نہیں کر سکتا، یا اس کو حفظ کرنے کے لیے پھر کوئی کتاب نہیں ملے گی، بس بات ختم ہوگی۔ یعنی اتنی غیر ضروری ہے آج ہماری زندگی میں یہ قرآن پاک جو ہے، یعنی اس سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں لیا ہے۔ اور دیکھیں آج جو مسلمان کی حالت ہے، میں واضح طور پہ آپ کو کہہ دوں، وہ صرف یہ ہے کہ ہم ترک قرآن کے بہت بڑے مجرم ہیں، اور یہ گلہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں روز قیامت اللہ سے کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ میری کیسی قوم ہے، یہ میری کیسی امت ہے، اس نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو آج ترک قرآن کے ہم مجرم ہیں، اور دیکھیں میں یہ باتیں کر رہا ہوں، مجھے پورا یقین ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن میرا کام تو کہنا ہے، میں تو کہوں گا، آپ چاہے اثر لیں یا نہ لیں۔ آپ اثر لیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا، نہیں لیں گے آپ کا نقصان ہوگا۔ یہ تو ایک فائدہ ہے، یہ تو ایک خزانہ ہے قرآن پاک۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ آج کا جو سبق ہے، جو ہم نے گزشتہ 2 اسباق اسی آیت کے بارے میں، اس میں ایک اہم نقطہ ہے کہ مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کر دیتا ہے، اور یہ مثال جو ہے قرآن پاک میں مختلف جگہ بیان ہوئی ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کذالک نحیی الموتى، اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے، پھر اللہ کذالک النشور، یہی مردہ زمین کی اللہ تعالیٰ مثال دے کے بعد میں کرتا ہے کہ اسی طرح میں تمہارے دوبارہ زندہ کروں گا، دوبارہ اٹھنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے الفاظ میں، بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں جو مثالیں ہیں، مثال کے طور پہ، تو اس سے اس سے ہم مطلب تو لے لیتے ہیں، بعض اوقات یعنی ایک سبق بھی لے لیتے ہیں، لیکن یہ جو آیت ہے، یہ 65 نمبر کی، یہ تو قرآن میں یہاں تو نہیں ہے، صرف یہاں یہ ہے کہ بھی اس میں نشانی ہے۔ اور یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی یعنی جو گزشتہ درس ہیں اس میں بتا دی تھی، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، اللہ کی کڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو مر گیا اس کو دوبارہ زندہ نہیں اٹھائے گا، بلا وعدن علیہ، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ اللہ کے بارے میں سوچیں۔ مختصر میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے بارے میں سوچیں، ایسے سوچیں جیسے کہ آپ دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، جیسے کل کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، جیسے کہ بچہ
10th کا بچہ، کلاس سیکنڈ ایئر کا بچہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ میں نے کیا بننا ہے، کیا کروں گا، میں کیسے زندگی گزاروں گا. بچے سوچتے ہیں نا. ہماری بچے عام طور پہ وہ ڈگریاں ڈھونڈتے ہیں جس کا کوئی اسکوپ ہو. یہ ایک عام لفظ ہے، بچے جانتے ہوں گے پڑھنے والے، پھر پیرنٹ بھی جانتے ہوں گے. اپنے بچوں کو ایسی ڈگری کے بارے میں مشورہ دیتے ہیں، پہلے اسکوپ معلوم کرتے ہیں. تو اسکوپ کے مطابق آپ دیکھ لیں، یعنی میڈیکل کالجوں میں گنجائش کم ہے، طلبگار زیادہ ہیں اس کے، یہ پتہ ہے آپ کو. پھر فوجی بننے کے، افسر بننے کے خواہش مند بہت ہیں. انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں بڑے سخت اور لیکن بہت تعداد ہے جانے کی، فوجی افسر بننے کی، میڈیکل ڈاکٹر بننے کی، پروفیسر بننے کی. تو ہر میدان میں آپ سکوپ دیکھتے ہیں. ہمارے اپنے گھر میں، آپ کے اپنے گھر میں سارے بچے، سارے پیرنٹ یہی سکوپ کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں، بڑے سوچ سمجھ کے ایک اپنے بچے کے لیے کسی فیلڈ کا انتخاب کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ ایم ایس کر لے یا کمپیوٹر کا وہ کر لے، کمپیوٹر کی ڈگری لے لے بڑی، یا کوئی بھی XYZ، کوئی بھی آپ اپنے بچوں کو، خود بھی آپ سوچتے رہتے ہیں. پھر اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اداروں میں اور یہ اور وہ، یہ ساری سوچ جو ہے، یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے آخرت کو چھوڑ کے دنیا کا انتخاب کر لیا ہے. اور یہ بہت ایک ایسی بات ہے جس کا یعنی ہم جو ہے شکار ہوں گے، یعنی اس کے نتائج ہمیں بھگتنا پڑیں گے. یہ بات میں آپ کو کہہ دوں. ہم دنیا دار ہیں اور دنیا داری رہنا چاہتے ہیں. ہمارا آخرت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمارا قرآن سے کوئی واسطہ نہیں ہے. معاذ اللہ سے ہم کوئی تعلق جوڑنا نہیں چاہتے. اللہ کے رسول سے کوئی تعلق نہیں جوڑنا چاہیے. یہ رونے کی بات ہے، کوئی ہنسنے کی بات نہیں ہے، عبرت کی بات ہے. آج جو ہم ذلیل ہیں، خوار ہیں، اور اللہ کے سب سے بڑے مجرم آج کی مسلمان قوم ہے. یہ بات میں آپ کو کہتا رہتا ہوں. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون. ترجمہ سنا دیں. واللہ انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے آسمان سے پانی. فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر زمین کو زندہ کیا اس کے ذریعے بعد اس کے بنجر ہونے کے یا موت کے. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، لقوم یسمعون، جو لوگ سننے کے لیے تیار ہیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون. اور خدا ہی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا. بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانی ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.